اپنے سانس بسر کرنے والے میرے قرآن کے مانند اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو میں ان کے اوپر آسمان سے ایسی برکات نازل کروں، میں آسمان سے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کروں، جیسے میرے اپنے مدینہ کی سرزمین پر جہاں اسلام کا نفاذ ہوا، جہاں اسلام کے متوالے پیدا ہوئے، جہاں اسلام کے رکھوالوں کا بسیرا ہوا، جہاں کے رہنے والوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا، میرے رب نے ان کو کیا عظمت دی، کیا عزت دی، کیا شان دی، کیا مقام دیا۔ کانپتی ہوئی زمین پر اگر کوڑا برسایا گیا، میرے مالک نے اس لرزراتی زمین کو اسی مقام پر ٹھہرا دیا۔ جنہوں نے اسلام پر عمل پیرا ہوئے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، میرے مالک نے ان سواروں کے گھوڑوں کے نتلوں میں جو گرنے پڑنے والی دھور تھی، مالک نے اس کا قرآن بنایا۔ اور غور کرنا، جنہوں نے اسلام پر اپنی زندگی کو بسر اپنی زندگی کے اوپر نچھاور کیا اور اسلام پر زندگییں نچھاور کی، ان کا طرز و عمل کیا ہے، ان کی زندگی کا محور و مرکز کیا ہے، کہ جن کے بارے میں دو جہانوں کا سردار کہتا ہے ساتھ فدا کا ابی و امی، ساری دنیا نبی پر قربان ہو رہی ہے، اور آقا دو جہاں کہتے ہیں ساتھ میرے والدین تیرے اوپر قربان ہو۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مسجدیں آپ بھی بناتے ہیں، مسجدیں ہر جگہ پر نہیں ہیں، پر جنہوں نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا، مدینے کی سرزمین پہ انہوں نے کچی مسجد بنائی، کھجور کے پتوں کی چھت بنائی، کیسی مسجد بارش آنے سے جہاں کچڑ بن جائے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جنت کے لیے روزے رکھتے ہیں، جنت کے لیے گردنیں کٹاتے ہیں، جنت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، جنت کے لیے میرا رب کہتا ہے یہ اسلام کے متوالے، یہ اسلام کے رکھوالے، یہ اسلام کا علم بلند کرنے والے جہاں میرا گھر بناتے ہیں، میں اس گھر کے ٹکڑے کو جنت بنا دیتا۔ ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے مالک نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے راستے گامزن کیے، ایسی ایسی ان کو مبارکیں دی، ایسی ایسی ان کو عظمتیں دی، کہیں ان کے لاشے کو غسل دینے کے لیے آسمان سے ملائکہ نازل کیے، میری مالک نے ان کو کیا عظمت دی، کیا شان دی، کیا رفعت دی۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ مکے کے سردار کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، پر ایک بات واضح ہے، جنہوں نے تیرے اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، جنہوں نے تیرے کندھے کے ساتھ کندھا ملایا ہے، ان کو دیکھ کر متھے پہ بل نہیں ڈالنا، ان کو سینے سے لگانا ہے۔ اگر ان سے ناراضگی کا اظہار کرو گے، میں رب کو ناپسند ہے ان سے ناراضگی۔ آؤ وہ صحابہ جو نبی کے متوالے، جو نبی کے جانثار وفادار صحابہ، جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسلام کا لباس پہنا، جنہوں نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کیا، ان کے بارے میں مالک دو جہاں نے کیا ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ افلاک نے رب اللہ نے زینت بخشی ہے، افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے، محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہو خفا، پوچھو تو صحیح کیوں ذرا اغیاروں سے۔ غور کرنا، جنہوں نے اسلام کا پرچم اٹھایا ان کے بارے میں مالک ارض و سما نے ایک نہیں دو نہیں بار بار قرآن پاک میں رحمتیں نازل کی، برکتیں نازل کی۔ اگر وہ جنگلوں کی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جانوروں درندوں کو کہیں کہ نبی کے رکھوالوں نے، اسلام کے متوالوں نے، اسلام ماننے والوں نے آج بسیرا اس جنگل میں کرنا ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ جنگل کے درندے اپنے بچوں کو اٹھا کے جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، مالک کہتا ہے یہ دنیا میں میری جماعت ہے، یہ دنیا میں میرا گروہ ہے، یہ دنیا میں میرے بندے ہیں، یہ دنیا میں میرے دوست ہیں، میں دنیا میں ان پہ راضی ہو گیا، یہ میرے پہ راضی ہو کے جنتوں کے مالک بن گئے۔